جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا کا کہنا ہے کہ وہ قانونی طور پر اس رپورٹ کو چیلنج کریں گے جس نے پارلیمنٹ کے لیے ان کے نجی فارم سے بڑی رقم کی چوری پر ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی پر غور کرنے کی راہ ہموار کی ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک آئینی عدالت کے فیصلے میں پایا گیا کہ پارلیمنٹ نے غیر آئینی طور پر کام کیا جب اس نے رامافوسا کے خلاف 2022 میں پھلا رپورٹ کے حوالے سے مواخذے کی تحقیقات کے خلاف ووٹ دیا۔ اکتوبر 2023 کے حملے کے دوران جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزام میں حماس کے سینکڑوں عسکریت پسندوں کو سزائے موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب اسرائیل نے پیر کو دیر گئے ان کے مقدمات چلانے کے لیے خصوصی فوجی ٹریبونل کی تشکیل کی منظوری دی تھی، اس قانون سازی کی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے حکومتی اتحاد اور زیادہ تر اپوزیشن دونوں کی طرف سے وسیع حمایت حاصل ہوئی، جس کے حق میں 93 اور مخالفت میں 0 ووٹ پڑے۔ ہیٹی کے دارالحکومت میں گینگ تشدد کی ایک نئی لہر نے سینکڑوں افراد کو بے گھر کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے امدادی گروپ میڈیسنز سانس فرونٹیئرز MSF نے مقامی ہسپتالوں میں کام معطل کر دیا ہے۔ اس گروپ نے، جسے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پیر کے روز کہا کہ تقریباً 800 رہائشیوں نے آپریشن معطل ہونے سے پہلے پورٹ او پرنس کے سائٹ سولل محلے میں واقع اس ہسپتال کے اندر لڑائی سے پناہ مانگی تھی۔ آخر کار اینڈرائیڈ اور آئی فون صارفین ایک دوسرے کو اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ٹیکسٹ میسج بھیج سکیں گے۔ پیر کے روز انتہائی جدید ترین سافٹ ویئر چلانے والے آئی فون اور اینڈرائیڈ صارفین کے درمیان بات چیت کے لیے بیٹا میں اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ میسیجنگ شروع ہو رہی ہے۔ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ادوے پیغام رسانی ایک اہم رازداری کی خصوصیت ہے جو صارفین کو ہیکرز، حکومتوں یا ان مواصلاتی پلیٹ فارمز بنانے والی کمپنیوں کی نگرانی کے لیے بہت کم حساس بناتی ہے۔ جب یہ پیغامات آلات کے درمیان بھیجے جاتے ہیں تو وہ ٹرانزٹ کے دوران انکرپٹ ہو جاتے ہیں، جس سے کسی اور کے لیے پیغام کو روکنا اور پڑھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن اب تک آئی فون اور اینڈرائیڈ ڈیوائسز کے درمیان بھیجے گئے پیغامات کو اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ادوے نہیں کیا جا سکتا تھا، حالانکہ آئی میسیج کو 2011 میں لانچ کرنے کے بعد سے انکرپٹ کیا گیا ہے اور اینڈرائیڈ صارفین 2021 سے ادوے کے ذریعے آپس میں بات چیت کرنے کے قابل ہیں۔ ہسپانوی نامر سپر اسٹار لامین یال نے لالیگا ٹائٹل جیتنے کی بارسلونا کی تقریبات کے دوران فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے پر فٹ بال شائقین کی تعریف حاصل کی ہے۔ پیر کو آن لائن وسیع پیمانے پر شیئر کیے گئے متعدد کلپس میں 18 سالہ نوجوان کو ایک کھلی بس کے اندر سے فلسطینی جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے تاکہ پرجوش ہجوم سے خوشی کا اظہار کیا جا سکے۔ یورپی یونین اور برطانیہ نے روسی اداروں اور اہلکاروں پر پابندیاں عائد کی ہیں جن پر یوکرائنی بچوں کو منظم طریقے سے ملک بدر کرنے اور ان کی تربیت کرنے کا الزام ہے۔ یورپی یونین نے پیر کو 23 ریاستی اداروں اور افراد کے خلاف اقدامات کا اعلان کیا۔ برطانیہ نے بیک کے وقت 85 افراد اور اداروں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک وسیع تہائی کشائی کی ہے، ان میں سے پیکیج کی نقاب کشائی کی جسے روس کی یوکرائنی بچوں کو زبردستی ملک بدر کرنے اور عسکریت پسند بنانے کی مہم کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ریاست ہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کو پورا کرنے کے لیے پیٹرول پر 18% کے وفاقی ٹیکس میں کٹوتی کریں گے، جو ان کے تبصرے کے بعد مسلسل بڑھ رہی ہیں کہ ایران کے ساتھ امریکی جنگ بندی لائف سپورٹ پر ہے۔ پیر کے روز ٹرمپ نے کہا کہ وہ پیٹرول ٹیکس کو معطل کر دیں گے، لیکن اس کی آخری تاریخ نہیں بتائی۔ یورپی یونین نے اسرائیلی آباد کاروں اور حماس کی سرکردہ شخصیات پر پابندیاں عائد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پیر کو رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں پابندیوں کے پیکج پر اتفاق رائے پایا گیا۔ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد پر اسرائیلی آباد کاروں کو نشانہ بنانے والے اقدامات کا طویل انتظار کیا جا رہا تھا، جسے ہنگری کے سابق وزیر اعظم وکٹر اوربان کی خود ساختہ غیر جانبدار حکومت نے روک دیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اس ہفتے کے آخر میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے دوران تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت کا معاملہ اٹھائیں گے۔ ٹرمپ نے اپنے اس یقین کا اعادہ کیا کہ مستقبل قریب میں تائیوان کی حیثیت پر چین کے ساتھ تنازع کا امکان نہیں ہے۔ جنوبی افریقہ کی پارلیمنٹ فارم گیٹ اسکینڈل میں صدر سیرل رامافوسا کے خلاف الزامات کی تحقیقات کے لیے مواخذے کی کمیٹی قائم کرنے والی ہے۔ پارلیمنٹ کے ایوان زیرے نے پیر کو کہا کہ اس کا اسپیکر تحقیقات کے لیے باڈی قائم کرے گا۔ اس اقدام کا حکم ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے گزشتہ ہفتے دیا تھا کیونکہ اس نے رامافوسا کے خلاف مواخذے کی کارروائی کو بحال کیا تھا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان 1 ماہ کی جنگ بندی بڑے پیمانے پر لائف سپورٹ پر ہے۔ انہوں نے پیر کو اوول آفس میں صحافیوں کو بتایا کہ جب تک جنگ بندی برقرار ہے یہ ناقابل یقین حد تک کمزور ہے۔ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے فریم ورک پر ایران کے جواب کا 10 دن انتظار کیا۔ اتوار کو جب تہران کے مطالبات سامنے آئے تو انہوں نے اشارہ دیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے حکومت کو ہتھیار ڈالنے پر زور دینے کے باوجود اسلامی جمہوریہ فتح حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کسی بھی فریق نے مذاکرات کے تحت درست شرائط کو عوامی طور پر جاری نہیں کیا ہے، لیکن ایران کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ تہران نے اپنے رد عمل میں جنگ کے مکمل خاتمے، آبنائے حرمز پر اپنی خود مختاری کو باضابطہ تسلیم کرنے اور پابندیوں سے مکمل نجات کا مطالبہ کیا ہے۔ فلپائن کے ایک سینیٹر نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے فلپائن کی مہلک منشیات کی جنگ میں ان کے کردار کے حوالے سے گرفتاری کے وارنٹ کو ختم کرنے کے بعد ملک کی پارلیمنٹ کے اندر پناہ لے لی ہے۔ رونالڈ ڈی لا روزا کو مقامی میڈیا نے پیر کے روز سینٹ کی عمارت میں بھاگتے ہوئے دکھایا جب پولیس نے اسے حراست میں لینے کی کوشش کی۔ حکام نے پیر کو بتایا کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی اس ہفتے متحدہ عرب امارات اور 4 یورپی ممالک کے کثیر ملکی دورے پر جائیں گے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ مودی جمعہ کو متحدہ عرب امارات سے اپنے طوفانی دورے کا آغاز کریں گے، جہاں 4-5 ملین مضبوط ہندوستانی کمیونٹی رہتی ہے۔ ہنٹا وائرس کے ممکنہ نمائش کے بعد کروز جہاز سے نکالے گئے امریکیوں کی صحت کے حکام کی طرف سے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے، کیونکہ حکام عوام کو خطرہ برقرار رکھتے ہیں بہت کم۔ حکام کا کہنا ہے کہ ڈچ جہاز MV ہونڈیوس پر سوار ایک مسافر نے اینڈس وائرس کے لیے مثبت تجربہ کیا ہے، ایک نایاب قسم کا ہنٹا وائرس، جبکہ دوسرے میں ہلکی علامات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی امن کی تجویز پر تہران کے رد عمل کو احمقانہ قرار دینے کے بعد کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی زندگی کی حمایت پر ہے۔ اتوار کو امریکی صدر کی جانب سے ایران کے رد عمل کو فوری طور پر مسترد کرنی ہے کہ 10 ہفتے پرانا تنازع مزید بڑھے گا اور آبنائے حرمز کے ذریعے جہاز رانی کو مفلوج بنائے گا۔ تازہ ترین تجویز کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی اس وقت سب سے کمزور ہے جب انہوں نے ہمیں بھیجے گئے کوڑے کے ٹکڑے کو پڑھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مائکرو ڈرامہ کا رجحان مرکزی دھارے میں چلا گیا ہے، جیسا کہ ریل شارٹ اور ڈرامہ باکس جیسی ڈرامہ ایپس خاموشی سے اربوں میں ریک کرتی ہیں۔ پیکاک نے پیر کو اعلان کیا کہ وہ 2 غیر اسکرپٹڈ براوو مائکرو ڈرامے شروع کر رہا ہے جو اس کی ایپ پر چلیں گے۔ یہ عمودی ویڈیو سیریز ہیں جن میں تقریباً 60 سے 90 سیکنڈ کی اقساط ہیں جو ایک تیز ٹک ٹاک جیسے دیکھنے کے تجربے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ 5 سالہ یورپی ملٹری ڈرون سٹارٹ اپ ہیلسنگ مبینہ طور پر تقریباً $18 بلین کی قیمت پر $1-2 بلین جمع کرنے کے قریب ہے۔ فنانشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق راؤنڈ کی قیادت ڈریگنیر کریں گے اور ہیلسنگ کے موجودہ سرمایہ کار لائٹ سپیڈ کے تعاون سے ہوں گے۔ ہیلسنگ نے آخری بار صرف 1 سال پہلے جون 2025 میں ایک معاہدے میں اٹھایا تھا جس کی قیادت ارب پتی اسپوٹیفائی کے بانی ڈینیل ایک نے کی تھی۔ یہ 100 ملین کی سرمایہ کاری تھی جس کا تخمینہ 14 بلین تھا، تو یہ نیا دور ایک قدم بڑھنے والا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل LDA طاہر فاروق کی ہدایت پر لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی LDA کے ٹاؤن پلاننگ رول علاقوں میں غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی۔ مختلف علاقوں میں متعدد انفورسمنٹ آپریشنز کے دوران LDA کی ٹیموں نے غیر قانونی تجارتی استعمال اور کمرشلائزیشن فیس کی عدم ادائیگی پر کل 203 جائیدادوں کو سیل کیا۔ آزاد جموں و کشمیر AJ کی حکومت نے پرو پاکستانی کی طرف سے دیکھے گئے ایک نئے پالیسی سہولت کاری فریم ورک کے تحت کان کنی کلیز کے اجرا کو دوبارہ کھول کر معدنیات کے شعبے کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اقدام آزاد جموں و کشمیر کی کابینہ کے ایک اہم فیصلے کے بعد کیا گیا ہے جس کا مقصد خطے کی معدنی صلاحیت کو کھولنا اور برآمدات پر مبنی کان کنی کے منصوبوں کو فروغ دینا ہے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو کہا کہ مشرق وسطی کی جنگ میں جنگ بندی زندگی کی حمایت پر تھی، ایران کی تازہ ترین جوابی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے، جس میں کہا گیا تھا کہ منجمد اثاثوں کی رہائی اور امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کے مطالبات شامل تھے۔ ایران کے موقف پر صدر کا رد عمل خود ایک امریکی تجویز کا جواب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور اس امید کو دھکیل دیا کہ آبنائے ہرمز کو تجارتی جہاز رانی کے لیے دوبارہ کھولنے کے لیے فوری طور پر ایک معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ میڈیکل روم کی دیواریں سیاہ ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ دروازہ آگ کے شعلوں میں آدھا پگھل گیا ہے۔ آدھی رات کو عبادت گاہ کی کھڑکی سے بظاہر پیٹرول بم پھینکے جانے کے 10 دن بعد دھوئیں کی بو اب بھی گلے کے پچھلے حصے میں اٹک رہی ہے۔ جب رب یہودا بلیک صبح کو ایک عبادت گاہ پر حملے کے بعد واپس آئے، وہ اپنا منی کہتے ہیں، اس کی داغدار شیشے کی کھڑکیوں کی دیوار اور ڈی ووڈ کے سستاروں سے کھدی ہوئی چھت کے ساتھ اس نے کہا کہ وہ جذبات سے مغلوب ہیں۔ لبنانی میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے ہیں۔ ریاستی قومی خبر رساں ایجنسی این نے 2 طبی ماہرین کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے جب وہ سرکاری جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کے تازہ ترین حملوں کے متاثرین کو امداد دینے کے لیے پہنچ گئے۔ دگ مردہ سے واپس آ گیا ہے۔ دوبارہ لانچ ہونے کے چند مہینوں بعد کیون روز کی ایک بار مقبول ہونے والی لنک شیئرنگ سائٹ کا ریبوٹ مارچ میں بند ہو گیا کیونکہ کمپنی کا راستہ بدل گیا۔ اصل میں بڑے پیمانے پر کمیونٹی فورم سائٹ ریڈٹ کے مدم قابل کے طور پر نئے سرے سے ڈیزائن کیا گیا۔ دگ نے پایا کہ وہ اپنے پلیٹ فارم پر حملہ کرنے والے بوٹ ٹریفک کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے قابل نہیں تھا اور اثر بنانے کے لیے اس نے خود کو مقابلے سے اتنا الگ نہیں کیا تھا۔ نوید احمد نے پیر کے روز ڈپٹی کمشنر محمد نواز کی ہدایت پر کیے گئے معائنہ کے دوران حفظان صحت اور فوڈ سیفٹی کے ضوابط کی خلاف سیل کرزی پر ہنگو روڈ پر واقع آئس کریم فیکٹری کو سیل کر دیا۔ ایک معائنہ ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے جہاں اہلکاروں کو مینوفیکچرنگ ایریا میں غیر معیاری اجزاء اور سینیٹری کے ناقص حالات کا استعمال پایا گیا اور سینیٹری کے حالات کی جانچا گیا۔ یہ معائنہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے غیر صحت بخش فوڈ مہم کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا۔